ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین۔ اے اہل عزا، عزا کے دن آ پہنچے، غم کی راتیں بکا کے دن آ پہنچے، فریاد کے فاطمہ کی بستی اجڑی، آبادی کربلا کے دن آ پہنچے۔ ایام غم کی روز اول کی نشریات کے ساتھ میں ہوں شیری زہرا۔ آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری اور قائم ٹی وی کی ٹیم کی جانب سے السلام علیکم۔ ملت تشیع کا سرمایہ محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے چینل کے توسط سے وہ اپنی علمی گفتگو سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو فیض یاب کریں گی، اور بے شک اس کی جزا جو ہے وہ بارگاہ مولا حسین سے طلب کریں گی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ایام عزا کے دن آ گئے ہیں، آغاز ایام عزا ہو چکا ہے، اب ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے سفر کربلا کیوں اختیار کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں قائم ٹی وی کے توسط سے تمام قائم ٹی وی کے ناظرین تک، تمام عالم اسلام تک، بالخصوص شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا کو اور بالخصوص زمانے کے امام قائم حجت اللہ کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتی ہوں، اس لیے کہ ایام عزا ایام غم ہے، اور یہ ایام ماہ محرم ہمارے لیے فکر و نظر کی بہت سارے دریچوں کو کھولتے ہیں۔ اور آپ کا سوال بہت خوبصورت سوال ہے، اس لیے کہ یہ ہر سال ہم کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے، ہر سال ہم کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ بالکل جس طریقے سے میں اور آپ 8-10 مہینے کی اپنی زندگی کی مصروفیات میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے معاملات میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، تو جس طریقے سے کسی کالج یا یونیورسٹی میں ایک ریفریشر کورس کروایا جاتا ہے، باوجود اس کے کہ جس نے پڑھنے والے نے بی ایس سی یا بی ایڈ یا بی کام جو کچھ بھی کر رکھا ہے، لیکن ان کو ایک ریفریشر کورس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ بالکل ایسے ہی پورے سال میں یہ 2 مہینہ 8 دن ہمارے پاس ایسا آتا ہے کہ جس میں ہم کو نئے سرے سے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جاتی ہیں، کچھ تذکرہ بھی یاد آتا ہے، اور ہمارے بچوں کو بھی بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ بس میں یہ درخواست کروں گی کہ اس کو رسومات کی بھیٹ نہ چڑھایا جائے، بلکہ اس ماہ محرم 2 مہینہ 8 دن سے کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے۔ اور جب ہم اس ایام عزا سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس سفر کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر وہ کون سی وجوہات تھی۔ کتنا آسان تھا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے کہ وہ نانا کے مدینے میں بیٹھے رہتے، اپنا روزہ نماز کرتے رہتے، لوگوں کو فقہی مسائل، دینی مسائل بتاتے رہتے۔ آپ یہاں پر بیٹھے رہتے، معاویہ کی حکومت تو شام میں تھی، یزید کی حکومت تو شام میں تھی، کتنا اچھا رہتا۔ مگر امام علی مقام نے ہم کو بتایا کہ در حقیقت جہاد کی عظیم منزلت کیا ہے، اور جہاد کس صورتحال میں واجب ہو جاتا ہے، جہاد کو کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور جہاد کب کرنا چاہیے۔ تو امام علی مقام جب مدینے سے نکل رہے ہیں تو مولا نے صاف صاف فرمایا کہ میں امر بالمعروف کے لیے نکل رہا ہوں، نہیں عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ ایک بات اور میں یہاں پر برسبیل تذکرہ کرتی چلی جاؤں، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم دینی مسائل کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں اماموں سے معلومات کو حاصل کرنے کی، تو اس میں یا تو سائل نے ان سے کوئی سوال کیا، انہوں نے امام نے جواب دیا، یا امام نے خطبات ارشاد فرمائے، اس میں ہم کو اس بارے میں پتہ چلا۔ تو اس طریقے کی ہمیں جب دیگر ائمہ تحرین کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو ایک عجیب سی بات یہ نظر آتی ہے کہ سب سے کم ائمہ اطہار میں لوگوں نے سوالات امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے کیے۔ کیوں آخر سب سے زیادہ کم امام حسین علیہ السلام سے کیوں سوالات کیے؟ معلوم یہ ہوا کہ امت بے خبر تھی، امت کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا، امت کو کوئی خیال ہی نہیں تھا کہ حجت خدا وقت کا امام ان کے درمیان میں موجود ہے۔ اور جب امت اس قدر بے خبر ہو جائے، اس قدر غافل ہو جائے، تو پھر اس کے بعد کربلا منعقد ہوتی ہے۔ مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ آج ہم اپنے امام کے سے توسل کرتے ہیں یا نہیں، ورنہ امام پردہ غیب میں ہیں۔ ہم جتنا چاہیں ہمارے گھروں میں مجالس بھی ہو رہی ہیں، عزاداری بھی ہو رہی ہے، نظر نیاز بھی ہو رہا ہے، دسترخوان بھی ہو رہا ہے، بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، ہمارا کام بھی چلتا جا رہا ہے،
اور مولا بھی پردہ غیب میں ہیں. تو لیکن ظہور امام کی دعا کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے امام سے توسل بھی کر سکیں اور مولا جب آئیں تو وہ ہمارے مسائل کو، ہماری مشکلات کو دیکھیں، اس کو سمجھیں. اور امام حسین علیہ السلام سے میں ایک واقعہ آپ کی سماعت کی نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام مسجد سے ممبر سے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور خطبہ دیتے کیونکہ دونوں شہزادے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے قریب میں، اور مجمع موجود تھا، نمازی صحن مسجد نمازی سے چھلک رہا تھا. تو مولا نے خطبہ دیتے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا ماہ رمضان المبارک تھا کہ اس ماہ مبارک کے کتنے دن گزر چکے ہیں؟ اچھا یہ تو بتانا بہت آسان ہے کہ 14 دن گزر چکے ہیں یا 13 دن گزر چکے ہیں. مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ بابا جان اس ماہ مبارک کے اتنے دن گزر چکے ہیں. پوچھا اس کے بعد مولا امام حسین علیہ السلام سے مولا کائنات نے کہ بیٹا اب اس ماہ مبارک کے کتنے دن رہ گئے ہیں؟ مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان اب اس ماہ مبارک کے اتنے دن باقی رہ گئے ہیں. مولا کا وہ جملہ یقیناً ہم سب کی سماعتوں میں موجود ہوگا کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ یہی وہ اتنے دن باقی رہ گئے کہ جب میری ریش خون سے رنگین ہو گئی، یعنی یہ 40 ہجری کا رمضان تھا. تو میں عرض یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آج کے اس دور میں اس قدر آسائشات کے ہوتے ہوئے، اس قدر سائنس، اس قدر ٹیکنالوجی، اس قدر تحقیقات کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ عید کا چاند یا کوئی بھی چاند ہم سب کے لیے ایک مسائل اور پریشانی کا مظہر ہوا کرتا ہے. چاند ہوا کہ نہیں ہوا؟ آج سے 1400 برس پہلے جب نہ کوئی جدید رصدگاہیں تھیں، نہ تحقیقات تھیں، نہ کوئی، لیکن اس وقت امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں کسی کو کیا معلوم کہ چاند 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. مولا فرماتے ہیں کہ بابا جان اتنے دن اور باقی رہ گئے. یعنی امام حسین علیہ السلام حجت خدا تھے، وقت کے امام تھے، اور وقت کے امام ہونے کی حیثیت سے مولا امام حسین علیہ السلام ذمہ دار امت تھے. اور یہ ذمہ دار امت ہونے کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے نانا کی قبر کو چھوڑا، اپنا وطن مدینہ چھوڑا، ماں کی قبر کو چھوڑا، بھائی کی قبر کو چھوڑا، اور عازم عراق ہو گئے. امام حسین نے حج کو عمرے میں کیوں تبدیل کیا تھا؟ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے میں اس لیے تبدیل کیا کہ جب مولا 28 رجب کو مدینے سے روانہ ہوئے تو مولا یہ چاہتے ہیں کہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر لیں. دیکھیں خاندان اہل بیت میں حج جیسی عظیم عبادت کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، اور امام زین العابدین امام سید سجاد علیہ السلام کے حالات زندگانی میں کہ 25 حج پیادہ کیے امام زین العابدین علیہ السلام نے. تو مولا امام حسین علیہ السلام بھی یہی چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی کا آخری حج ادا کر لیں، اور 28 رجب کو مدینے سے نکلے ہیں اور آپ مکے میں پہنچے ہیں. اور جب مکے میں پہنچے تو آپ نے حج کا احرام بھی پہن لیا. حج کے احرام کو پہننے کے بعد مولا نے دیکھا کہ کچھ حاجی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے احرام کے اندر تلواریں چھپائی ہوئی ہیں. یعنی یزید کی پلاننگ یہ تھی، منصوبہ بندی یہ تھی کہ امام علی مقام کو اگر خانہ کعبہ میں قتل کرا دیا جائے تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لوگوں کی نگاہوں پہ پردے پڑے رہیں گے، نہ جانے کس نے قتل کر دیا، نہ جانے کیا ہو گیا، کون تھا وہ. جس طریقے سے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے قاتل چھپے رہے، بالکل جس طریقے سے مولا امام حسن علیہ السلام کے قاتل چھپے رہے. لیکن امام علی مقام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا، اور حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کرتے ہوئے مولا نے فرمایا کہ میں حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے، یعنی امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی سرزمین پر ان کا خون بہایا جائے، حرمت کعبہ کو بچانے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کیا اور عازم عراق ہوئے. اور عازم عراق جب ہوئے تو امام حسین علیہ السلام نے ایک عجب انتظام کیا. میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں کہ وہ دور جب کہ عبداللہ ابن عباس جیسے مقتدر افراد آئے تھے کہنے کے لیے کہ فرزند رسول اگر آپ جا رہے ہو تو جائیے، مگر عورتوں اور بچوں کو نہ لے کر جائیے، اس لیے کہ عرب کی گرمی ہے، سخت دھوپ ہے اور گرمی کا زمانہ ہے.
مگر امام علی مقام جانتے ہیں کہ کسی بھی تحریک، کسی بھی پیغام، کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے یہ عورتیں اور بچے ہی ہوتے ہیں جو ہراول دستے کا کام سر انجام دیتے ہیں۔ مولا جانتے تھے کہ مجھے شہید کر دیا جائے گا، میرے تمام رفقا بھی شہید ہوں گے، لیکن اس کے بعد یہی عورتیں اور بچے ہوں گے جو کہ اس پیغام حسینیت کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس پیغام حسینیت کو اس شان سے آگے بڑھایا کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام تک جناب زینب کبریٰ علی کی بیٹی کس شان سے اس پیغام کو آگے بڑھاتی گئی کہ یزید لاکھ چاہے کہ اس کے اوپر پردے ڈال دے مگر وہ پردے نہیں ڈال سکتا۔ بے شک جی محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، ایک مختصر سے بریک کا وقت ہے اور بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہوں گے اور اپنی گفتگو کا سلسلہ وہیں سے دوبارہ شروع کریں گے۔ کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو، ہائے کربلا والو۔ بریک کے بعد ہم پھر حاضر ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، اور ہم پہلی محرم کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ مولا امام حسین اپنے پورے اہل خانہ کو لے کے عازم سفر ہوئے، لیکن جناب صغریٰ کو لے کر وہ اپنے ساتھ نہیں آئے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اچھا، پہلی بات تو ہم کو واقعی کربلا میں یہ بھی بہت زیادہ کلیئر نظر آتا ہے کہ جس کا نام محضر حسینی میں شامل تھا وہ عازم عراق ہوگا۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عباس علمدار کو اپنے ساتھ لیا، جناب محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، بلکہ میں نے ایک جگہ کتاب میں یہ بھی پڑھا ہے کہ 4 تلواریں ایسی تھیں کہ جو اگر ایک ساتھ جمع ہو جاتی تو ان 4 تلواروں کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، یعنی ایک امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، ایک حضرت عباس علمدار، ایک حضرت مسلم بن عقیل اور چوتھی جناب محمد بن حنفیہ۔ لیکن امام علی مقام نے کیا عجب حکمت عملی اختیار کی کہ محمد بن حنفیہ کو مدینے میں چھوڑا، کہا کہ تم یہاں پر جو لوگ رہ گئے ہیں ان کی حفاظت کرو۔ حضرت مسلم بن عقیل کو سفیر بنا کر کوفے میں بھیجا، حضرت عباس کو اپنے ساتھ رکھا، مگر جنگ کے لیے جب بھیجا تو جنگ کی اجازت نہیں دی، اور اس کے بعد امام علی مقام نے خود جام شہادت نوش کیا۔ تو یہ ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی حکمت عملی نظر آتی ہے کہ جہاں پر انسان کا ذہن کچھ سمجھنے سے قاصر ہے، لیکن امام جانتا ہے کہ اس نے کس طریقے سے دین حق کو بچانا ہے اور کس طریقے سے دین حق کی بقا کی جانب رکھنا ہے۔ تو جناب فاطمہ صغریٰ کا تذکرہ ہمیں تاریخ میں ملتا ہے، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جناب فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا، اور جناب فاطمہ صغریٰ عالم کمسنی میں تھیں، اور عالم کمسنی میں اچھا میں بحثیت ماں کے یہ بات کر رہی ہوں کہ اگر کسی کے چند بچے ہوں اور وہ سارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائے اور ایک بچے کو چھوڑ دے تو یقیناً وہ جو بچہ ہوگا وہ دل میں ہی خیال کرے گا نا کہ مجھ سے کون سا قصور ہوا، مجھ سے کون سی غلطی ہوئی کہ جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی ہمیں کچھ عجیب سا نظر آ رہا ہے کہ جناب فاطمہ صغریٰ کو گھر میں چھوڑا، جناب سکینہ کو ساتھ لے گئے، حضرت علی اکبر ہمراہ ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی اصغر جو کہ ابھی چند دن کے ہیں، 9 رجب کو حضرت علی اصغر کی ولادت ہوئی، 28 رجب کو امام علی مقام مدینے سے روانہ ہوئے ہیں، حضرت علی اصغر کو اپنے ہمراہ لے کر چلے، مگر جناب فاطمہ صغریٰ کو چھوڑ دیا۔ لیکن جناب فاطمہ صغریٰ امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ فاطمہ صغریٰ وہ ہے جن کی آہو بکا مدینے والوں کو چین سے سونے نہیں دیں گے، ان کو یاد آتا رہے گا کہ امام علی مقام نواز رسول فرزند فاطمہ کس بے کسی کے عالم میں مدینے سے رخصت ہوئے اور یہاں تک کہ کربلا میں پہنچ کر وہ شہید ہو گئے۔ تو شاید یہ حکمت عملی ہو۔ تو جناب فاطمہ صغریٰ کی جو ہمیں مصائب ملتے ہیں کربلا کے واقعے میں، گو کہ وہ موجود نہیں ہے کربلا میں، لیکن جناب فاطمہ صغریٰ سے ہمیں ایک کربلا کے واقعے کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور ان مصائب کو جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں ایک بہت سہارا ملتا ہے۔ بے شک۔ میں اگلے سوال کی جانب بڑھوں گی، دعائے عرفہ کے حوالے سے کچھ تفصیلی گفتگو کریں۔
دیکھیں دعائے عرفہ یہ بہت خوبصورت سوال ہے، اس لیے کہ دعا مانگنے کے دو طریقے ہوا کرتے ہیں۔ ایک وہ دعا جو کہ ہمارے دل کی آواز ہوا کرتی ہے، جو کہ ہم اپنے الفاظ میں مانگا کرتے ہیں۔ کوئی گجراتی بولتا ہے تو وہ گجراتی میں مانگتا ہے، جو انگلش بولتا ہے وہ انگلش میں مانگتا ہے، جو اردو بولتا ہے وہ اردو میں مانگتا ہے۔ اور کچھ دعائیں وہ ہوتی ہیں جو ائمہ اہل بیت کی زبان پر آئی ہیں، اور جو ائمہ اہل بیت کی زبان پر آئی ہیں ہم ان دعاؤں کو اپنی زبان پر جاری کرتے ہیں اور ان دعاؤں سے سیکھنے کی، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو توحید اور وحدانیت کے اعلیٰ ترین شاہکار مکتبہ تشیع میں موجود ہے، جس کی ایک بہترین مثال دعائے عرفہ ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام 8ویں ذی الحجہ کو جب حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر کے مکے سے عازم عراق ہوئے ہیں، تو روایت یہ کہتی ہے کہ دامن کوہ میں امام حسین علیہ السلام رک گئے، اور صرف امام علی مقام نہیں رکے بلکہ ظاہر ان کے ساتھ پورا قافلہ موجود تھا، مستورات بھی موجود تھیں، بچے بھی موجود تھے اور مرد بھی موجود تھے، اور وہاں پر امام علی مقام نے اس دعائے عرفہ کی تلاوت کی، اور یہاں تک کہ مولا امام حسین علیہ السلام روایت میں یہ آیا ہے کہ گریہ گلوگیر ہو گیا، وہ روتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں کہ پروردگار عالم تو جانتا ہے۔ یقیناً یہ ایک ایسی، جب ہم دعائے عرفہ کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کہ خدایا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، یہ ایسے الفاظ ہیں دعائے عرفہ کے امام حسین علیہ السلام کی زبان پہ جو آئے کہ جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ اور یہ دعائے عرفہ میں امام علی مقام کیا کیا خدا سے مانگ رہے ہیں، پروردگار عالم سے یقین مانگ رہے ہیں، یقین۔ وہ علی ابو طراب کا بیٹا جو کہتا ہے میرے سامنے سے اگر پردوں کو ہٹا دیا جائے، حجابات کو ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہ ہوگا۔ اخلاص میں نیت میں اخلاص مانگ رہے ہیں۔ یعنی امام علی مقام یہ جانتے ہیں کہ مقتل کربلا میں یہ جتنی بھی قربانیاں امام حسین علیہ السلام دیں گے، یہ در حقیقت وہ قربانی ہوگی جو کہ بارگاہ الہی میں مقبولیت کے درجے پر پہنچے گی۔ اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے ایک عجیب دعا مانگی کہ خدایا جو میرے اوپر ظلم کر رہے ہیں پروردگار تو ان سے انتقام لے لے۔ یہ ایک عجیب سی ہمیں بات نظر آتی ہے، لیکن جب ہمیں دربار ابن زیاد میں امام سید سجاد کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں سامنے تشت میں بابا کا کٹا ہوا سر رکھا ہوا تھا، خواتین مستورات سر کھلے موجود تھیں، اور امام سید سجاد کئی گھنٹوں تک کھڑے رہے دربار ابن زیاد میں۔ وہ ملعون نہ متوجہ ہوا امام سید سجاد کی جانب اور نہ ہی اس نے کسی گفتگو کا آغاز کیا، وہ ناشتے پانی میں کھانے میں مصروف رہا۔ مولا امام سید سجاد علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار عالم مجھے بھی دنیا سے اس وقت تک نہ اٹھانا جب تک کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں اور میرے سامنے اس کا سر نہ رکھا ہوا ہو۔ کون کہہ سکتا تھا کہ اس وقت وہ دعا قبولیت کے درجے پر پہنچے گی؟ اس لیے کہ ایک جانب بابا کا کٹا ہوا سر سامنے، پھوپھی ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں، اور اس کے بعد امام سید سجاد علیہ السلام کی یہ دعا۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ اگر امام کی دعا قبول نہ ہوگی تو پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ پھر مجھ اور آپ جیسوں ہم جیسوں کو تو دعا کرنی ہی چھوڑ دینی چاہیے اگر ان کی دعا نہ قبول ہو۔ خدا نے یہ دکھایا کہ جس وقت امیر مختار ثقفی نے ابن زیاد کا سر کاٹ کر بھیجا تو اس وقت امام سید سجاد علیہ السلام مصروف طعام تھے، اور امام سید سجاد علیہ السلام نے شکر پروردگار عالم ادا کیا، کہا کہ پروردگار تو نے میری دعا کو درجہ قبولیت عطا فرمایا، میں کس زبان سے شکر ادا کروں؟ تو ائمہ اہل بیت مشکل ترین اوقات میں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا دیگر ائمہ طاہرین علیہ السلام سے مروی جو دعائیں ہیں، مشکل ترین اوقات میں، ظلم، جبر، استبداد کے دور میں ائمہ اہل بیت نے ان دعاؤں کو زبان پہ جاری کیا، اور وہ دعائیں آج ہمارے واسطے فکر و نظر کا ذریعہ بن گئی، اس لیے کہ وہ دعائیں کتابوں میں موجود ہیں۔ جب کتابوں میں موجود ہیں تو یقیناً ہم سب کے لیے وہ سرمایہ ہیں۔ جس طریقے سے امام سید سجاد کا صحیفہ سجادیہ موجود، جسے زبور آل محمد کہتے ہیں، اس میں آپ کو ہر دعا مل جائے گی،
ہر طرح کی دعا مل جائے گی. آپ زندگی کے جس مرحلے سے گزر رہے ہوں، جس مشکل، جس پریشانی میں مبتلا اور گرفتار ہوں، آپ امام سید سجاد کے صحیفہ سجادیہ کی جانب متوجہ ہوں. خداوند عالم آپ کی مدد فرمائے گا. جزاک اللہ. محترمہ ڈاکٹر ثروت عسکری صاحبہ، میں اور قائم ٹی وی کی ٹیم آپ کے بے حد شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا، اور اسی کے ساتھ مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. کربلا زائروں کا گیا قافلہ، روضہ شیخ بے سا لگا.